بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قبر میں کوئی سوال ہوگا؟ کیا قبر میں واقعی فرشتے آئیں گے؟ کیا قبر میں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا؟ یعنی اس حوالہ سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی مستند حدیث پاک پیش کریں، تو آج بخاری شریف کی ایک خوبصورت حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت دو عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے لواحقین جب تدفین کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں، قبر سے دفن کرنے کے بعد واپس گھر کی جانب چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو مردہ اپنے کانوں سے ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لواحقین کے جانے کے بعد، تدفین کے بعد، اتاہ ملکان فیقعدانہ، اس مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں اس مردے کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آنے والے فرشتے پہلا سوال اس مردے سے یہ کرتے ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک آپ فرماتے ہیں قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالہ سے ہوگا، یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قبر میں دونوں فرشتے سوال کریں گے کہ تو بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، کیا تو انہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، کیا تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ بندہ مومن ہوا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُ، وہ بندہ کہے گا أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، جن کا میں ذکر کرتا تھا، جن پر درود و سلام پڑھتا تھا، جن سے میں محبت کرتا تھا۔ تو فرمایا اسی لمحے اس بندے کو کہا جائے گا اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں اسے جہنم کی آگ بھی دکھائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوال کا جواب صحیح نہ دے پاتا تو تجھے اس جہنم میں ڈال دیا جاتا، لیکن تو نے سوال کا جواب دے لیا ہے، پہچانے معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اب تیرا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ منافق یا کافر ہوا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور فرمایا اگر وہ بندہ منافق یا کافر ہوگا تو مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو اس سے پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، تو فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا انہیں، میں تو نہیں انہیں پہچانتا۔ تو اسی لمحے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو لوہے کے گرز مارے جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا مقام مصطفیٰ کیا واقعی اس کے متعلق سوال ہوگا؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا وہ بندہ کہے گا میں تو نہیں انہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے نہ انہیں جانا، نہ انہیں پڑھا، نہ تیرا کوئی ان سے تعلق ہے، نہ تو ان سے کوئی محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا اسی لمحے وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اسے لوہے کے گرز سے مارا جائے گا اور وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہوا آوازیں دے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ مِنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، وہ بندہ جس نے پہچان مصطفیٰ نہ کی ہوگی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر پہچان نہ کی ہوگی، حضور کو نہ پہچان سکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو بھی دیکھ کر نہ پہچان سکا، تو وہ کہے گا کہ لا ادری، میں انہیں نہیں جانتا۔ تو اسی لمحے وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ من حدید دربتن، تو اسی لمحے فرشتے اسے لوہے کے گرز ماریں گے، لوہے کے ڈنڈے ماریں گے اس مردے کو، اس بندے کو جسے قبر میں زندہ کیا جائے گا، جسے قبر میں بٹھا کر سوال کیا جائے گا۔ وہ جب سوال کا جواب نہیں دے گا تو اسے لوہے کے ڈنڈے پڑیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا اتنا ضروری ہے؟
تو یاد رکھ لیں بخاری کے الفاظ کے اندر واضح حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری پہچان نہ کر سکا، جو مجھے نہ جان سکا، اسے لوہے کے گرز مارے جائیں گے، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اسے لوہے کے ڈنڈے مارے جائیں گے، گرز مارے جائیں گے، اور وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے۔ فرمایا اس کی آواز جو ہے اسے سوائے جنات اور انسانوں کے، یعنی جنات اور انسان اس آواز کو نہیں سن پاتے، لیکن قریب کے سارے لوگ جو مردے ہیں اس کی آواز کو، اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اسے جنت پھر دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو انہیں پہچان لیتا تو تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا، لیکن تو نے ان کی پہچان نہیں کی، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین مکرم، یہ حدیث پاک اس کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کر لے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کر لے گا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوگا، دنیا میں جس کا تعلق ہوگا، حضور کے ساتھ عقیدہ کا رشتہ اچھا ہوگا جس کا، محبت عشق ادب کا رشتہ ہوگا جس کا، وہی قبر میں پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لے گا، اور وہی کہے گا کہ میں دنیا کی زندگی میں ان سے محبت کرتا تھا۔ اسی لیے احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں گر مان گیا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں حضور سے تعلق رکھ، حضور سے اپنا رشتہ استوار رکھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس دل کے اندر بسا لیں۔ یہ ایسا ایمان کا نور ہے جو کبھی تجھے منافق نہیں ہونے دے گا، کبھی تیرے چہرے پر منافقت نہیں آنے دے گا، کبھی تجھے حقیقت سے ناشنا نہیں کرے گا، بلکہ حقیقت کا راستہ ہی در حقیقت راستہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔